السلام علیکم. ہر کلی خوش آمدید. سواگتم. Your facilitator Ishtiyaq Ahmad is facing you right now. Hopefully آپ سب ٹھیک ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم انفلوریسنس کو جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا. انفلوریسنس کے ہم ٹائپ پڑھ چکے ہیں. ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ انفلوریسنس کے 3 ٹائپس ہیں: سائموز، ریسیموز، سائموز اور اسپیشل ٹائپ. تو ہم ریسیموز پڑھ چکے ہیں، اس کے ٹائپس بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ سائموز انفلوریسنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. جی، سائموز انفلوریسنس کیا ہے؟ سائموز انفلوریسنس بائی ہم اس میں جو یہ بیسیپیٹل سکسیشن میں ہوتا ہے. اس میں اولڈر فلاور جو ہوتے ہیں وہ ٹپ پر ہوتے ہیں فلورل ایکسس کے، اور جو ینگل فلاور ہوتے ہیں وہ ایکسس سے لیٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک سے فلورل ایکسس ہے، گروتھ سٹارٹ کرتا ہے اس کے ایپکس پر فلاور بن جاتا ہے تو فلورل ایکسس گروتھ سٹارٹ کر دیتا ہے. پھر اس سے نیکسٹ جو ہے دوسرا ایکسس نکلتا ہے، اس کے ٹپ پر فلاور بنتا ہے اور گروتھ وہ سٹاپ کر دیتا ہے. اسی طرح اس سے تیسرا جو ہے ایکسس نکلتا ہے، وہ اس پر فلاور بنتا ہے، وہ گروتھ سٹاپ کر دیتا ہے. یہ جاری سلسلہ جاری اور ساری رہ سکتا ہے. اس ٹائپ کے انفلوریسنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیسیپیٹل. اس کو ہم جو ہے سائموز انفلوریسنس کہتے ہیں. آپ ڈائیگرام میں دیکھ لیں پکچر میں، تو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا فلورل ایکسس ہے. تو فلورل ایکسس کے بالکل سرے پر جو ہے وہ جو ہے اولڈر فلاور ہے، اور جو ہی آپ نیچی پوزیشن میں آتے ہیں تو فلاور آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ ینگر ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح، ینگر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ٹپ پر اولڈر فلاور اور لوور پوزیشن پر جو ہے وہ ینگر فلاور. تو یہ کون سا ٹائپ ہے انفلوریسنس کا؟ یہ سائموز ہے. سائموز انفلوریسنس جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. فرسٹ جو ہے وہ مونوکیزیل سائم، اور بائی کیزیل سائم، اور تیسرا جو ہے پولی کیزیل سائم. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 ہم اس کو پڑھیں گے. فرسٹ جو ہے مونوکیزیل سائم، اس کو جی یونیپیرل سائم بھی کہتے ہیں. مونوکیزیل سائم، یونیپیرل سائم سیم تھنگ. اس میں آپ کنفیوز نہ ہو. فلورل ایکسس اینڈز ان اے فلاور. کیا ہوتا ہے سائموز انفلوریسن میں؟ جو فلورل ایکسس ہے وہ اس کے ٹپ پر فلاور پروڈیوس ہو جاتا ہے، وہ گروتھ سٹاپ کر دیتا ہے. ون ڈاٹر ایکسس رائز فرام دا پیرنٹ اے پیرنٹ فلورل ایکسس اینڈ اینڈز ان اے فلاور اینڈ سو آن. تو اس سے جو ہے دوسرا لیٹرل پوزیشن پر ڈاٹر ایکسس نکلتا ہے، اور اس کے ٹپ پر بھی سملرلی فلاور پروڈیوس ہو کے وہ گروتھ سٹاپ کر دیتا ہے. پھر اس سے جو ہے وہ ایکسس نکلتا ہے اور اس کے ٹپ پر جو ہے فلاور بنتا ہے، وہ گروتھ سٹاپ کرتا ہے. آپ جو ہے اس ڈائیگرام میں آپ ذرا ملاحظہ کیجئے اس کو. یہ دیکھ لیں، یہ سینٹرل فلورل، یہ فلورل ایکسس ہے، اس کے ٹپ پر فلاور بنا، گروتھ سٹاپ ہوا. پھر اس سے دوسرا جو ہے وہ ایکسس نکلا، اس کے ٹپ پر فلاور بنا، گروتھ انہوں نے سٹاپ کیا ہے. پھر اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ایکسس نکلتا ہے، اس کے ٹپ پر فلاور بنتا ہے، گروتھ سٹاپ. اسی طرح اس سے لیٹرل پوزیشن میں ہر ایکسس سے لیٹرل پوزیشن میں دوسرا ایکسس نکلتا ہے، اس کے ٹپ پر فلاور بنتا ہے اور گروتھ سٹاپ کر دیتا ہے. پھر اس سے جو ہے اسی طرح سے لیٹرل پوزیشن پہ ایک چیز نکلتی ہے. صحیح. تو یہ کیا ہے جی؟ اس میں جو اولڈر فلاور ہے، اولڈر فلاور جو ہے وہ ٹپ پر آتے ہیں، اور جو پیرنٹ ایکسس ہے اس پر ہوتے ہیں، اور جو ینگر فلاور ہوتے ہیں وہ لوور پوزیشن پر آتے ہیں. صحیح. یہ سائموز مونوکیزیل سائم جو ہے یہ پھر 2 قسم کا ہے. مونوکیزیل سائم 2 قسم کا ہے. آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں. مونوکیزیل سائم جو ہے یہ ہیلیکائڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اسکارپائڈ بھی ہو سکتا ہے. اسکارپائڈ اور ہیلیکائڈ میں ہم کس طرح ڈفرینس کر سکتے ہیں؟ تو آپ ڈائیگرام ملاحظہ کریں. یہ جو پہلا والا دیا گیا ہے یہ دونوں سائموز ہیں، لیکن مونوکیزیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سائموز مونوکیزیل ہیلیکائڈ ہے. ہیلیکائڈ HELICOID ہیلیکائڈ. تو کیا جو پیرنٹ فلورل ایکسس ہے اس کے ٹپ پر فلاور بنا، اسے لیٹر پوزیشن پر جو ہے رائٹ سائڈ پر دوسرا ایکسس بنا اور اس کے ٹپ پر بھی فلاور بنا.
اس کے رائٹ سائڈ پر تیسرا جو ہے فلورل ایکسس بنا، اس کے ٹپ پر فلاور بنا، اس کے جو ہے رائٹ سائڈ پر لیٹرل پوزیشن میں جو ہے تیسرا اس سے فلورل ایکسس نکلا اور اس کے ٹپ پر فلاور بنا. صحیح ہے. تو دیکھ لینا آپ، تو جو فلورل ایکسس نکل رہے ہیں سیکنڈری اور ٹرشری، تو وہ رائٹ سائڈ پر ہے، سیم سائڈ پر وہ نکل رہے ہیں سارے کے سارے رائٹ سائڈ پر. جب اس قسم کا سچویشن ہو کہ پیرنٹ ایکسس سے لیٹرل ایکسس نکلے اور سیم سائڈ پر جو ہے وہ نکلے فلورل ایکسیز، تو ایسے انفلوریسن مانوکیزل سائم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہیلیکائڈ کہتے ہیں. دوسری ڈائیگرام میں آپ ملاحظہ کریں، اس میں دیکھ لیے پیرنٹ جو ہے فلورل ایکسس ہے، اس کے ٹپ پر جو ہے فلاور بنا، اسے لیٹرل پوزیشن پر رائٹ سائڈ پر اسے جو ہے دوسرا ایکسس نکلا، اس کے ٹپ پر فلاور بنا. تو یہ دوسری والے سے جو ہے وہ فلورل ایکسس، دوسرے والے کا جو فلورل ایکسس ہے صحیح، جو سارے کے سارے جو ایکسیز اسکارپائڈ میں نکلتے ہیں تو وہ اپوزٹ سائڈ پر نکلتے ہیں. دیکھ لینا یہ پیرنٹ ایکسس ہے تو اس کے رائٹ سائڈ پر وہ نکلا ہے. تو جو یہی فلورل ایکسس کے جو فلورل ایکسس اس سے پیر نکلتا ہے نا وہ، تو اس کے اپوزٹ سائڈ پر نکلا. اگر یہ اس سائڈ پر ہوتا تو پھر یہ اسکارپائڈ نہیں ہوتا، اس کو ہم ہیلیکائڈ کہتے ہیں. پھر اس کے جو ہے رائٹ سائڈ پر ایکسس بنا ہے، اس کے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر بنا ہے، پھر رائٹ سائڈ پر، تو رائٹ اور سائڈ زگ زیگ میں یہ بنتا ہے. اپوزٹ سائڈ پر جو ہے ایک چیز نکلتی ہے اور اس کے اینڈ پر فلاور پروڈیوس ہوتا ہے اور گروتھ وہ سٹاپ کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ بھائی یہ مانوکیزل سائم ہے، لیکن اس میں یہ اسکارپائڈ ٹائپ ہے. صحیح. آپ جو ہے فردر جو ہے اس میں جو ہے آپ اس کو جی پیک میں بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، یہ پلانٹ ہے جی فائسیلیا. اس میں آپ کو کون سے والا وہ انفلوریسنس ہے، وہ اس میں سائموز انفلوریسنس ہے، اور سائموز جو ہے وہ ہیلیکارڈ سائموز ہے. تو آپ اس میں دیکھ لیجیے، یہ جو ہے وہ سینٹرل فلورل جو ہے مدر ایکسس ہے، اس پر کیا نکلا؟ فلورل ایکسس، اس پر فلاور بنتا ہے. صحیح، یہ فلاور بنا ہے. جب فرسٹ اس پر یہ فلاور بنتا ہے تو یہ نہیں ہوتا. صحیح، بالکل یہ اینڈ ہے، ٹپ ہے. اس ایکسس سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسے پھر نکلا ہے لیٹرل پوزیشن میں، اس سے نکلتا ہے پیرنٹ سے. صحیح، اس پر فلاور بنتا ہے. ٹھیک، گروتھ سٹاپ. پھر اس سے جو ہے یہ والا نکلتا ہے، اس پر جو ہے فلاور بنتا ہے، گروتھ سٹاپ. پھر جو ہے اس سے نکلتا ہے، صحیح، فلاور نکلتا ہے، فلورل والا ایکسس. صحیح. تو اس یہ کیا ہے لیٹرل پوزیشن میں، اس سے سیم سائڈ پر جو ہے رائٹ سائڈ پر اس سے ایکسس نکلتے ہیں اور اس پر جو ہے فلاور بنتے ہیں. تو یہ کون سا؟ یہ سائموز ہے. سائموز میں جو ہے یہ ہیلیکائڈ ہے. ہیلیکائڈ کو دوسرا نام بوسٹرکس بھی کہتے ہیں. بھئی اس کو آپ سمجھے، یہ بہت کنفیوزنگ ہے. یہ ایکسس کیا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سیم دکھ رہا ہے نا، اصل میں یہ سیم نہیں ہے. یہ مدر، یہ جو ہے لیٹرل ایکسس وہ نکلے ہوئے ہیں. آپ جی اس کو آپ جو ہے وہ فوکس کریں. یہ دیکھ لینا، یہ سارا ایک چیز لگ رہا ہے نا. یہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ملٹیپل ہے. لیکن سارے جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ جڑ گئے ہیں اس طرح، تو وہ ایک لگ رہا ہے. صحیح ہے. جب فلورل ایکسس یہ بنتا ہے تو یہاں تک ہوتا ہے. بالکل یہ ٹپ ہے، یہ نہیں ہوتا جب یہ انفلوئنس بننے کی پوزیشن میں ہے نا، ہوتا ہے. پھر اس سے جو ہے یہ تھوڑا سا نکل آتا ہے دوسرا ایک چیز، اس پر فلاور بنا. پھر یہاں تک یہ ہوتا ہے. پھر جب گروتھ جاری ہوتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے، تو اس سے پھر یہ ایک چیز نکلتا ہے. صحیح. تو اس طرح یہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے لیٹرل پوزیشن میں، اور جو ڈاٹر ایکسیز ہوتے ہیں تو وہ ایک پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ فلورل ایکسس ہے. صحیح. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیڈو جو ہے وہ ایکسس کا ہم کہتے ہیں. سیڈو ایکسس ہے. یہ ایک ایکسس نہیں ہے، ملٹیپل ہے. ہر فلاور کا جدا جدا ہے. اور جو ڈاٹر ایکسیز جو نکلتے ہیں نا یہ فلاور، اس سے ڈاٹا رائٹ سائڈ پر نکلا، اس سے فردر جو نکلتا ہے تو وہ بھی رائٹ سائڈ پر، اس سے نکلتا ہے تو وہ رائٹ سائڈ پر، اور اس طرح جو ہے وہ وہ چلا، وہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سائموز انفلوریسنس ہے، مانوکیزل ہے، اور مانوکیزل میں یہ ہیلیکائڈ ہے. مانوکیزل سائم کو اس
یہ ایکسس کے اس فلورل ایکسس سیڈو ایکسس اس میں جو یہ بنا ہے، تو اس کنیکشن میں اس حوالے سے اس کو جو ہے مانوکیزیل سائم کو سمپوڈیل سائم بھی کہتے ہیں. صحیح، وہ پوری آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. نیکسٹ جو اس کا دوسرا ٹائپ ہے سائموز مونوکیزیل سائم کا دوسرا ٹائپ، ایک ہیلیکائڈ ہوا اور دوسرا جو ہے اس کا وہ اسکارپائڈ ہے. اس کو سینسنس بھی کہتے ہیں، سینسنس. صحیح، تو وہ تو آپ تو تھیوری تو پڑھ چکے ہیں تھیوری میں کہ جو ڈاٹر ایکسیز بنتے ہیں تو وہ کیا اپوزٹ سائڈ پر بنتے ہیں، الٹرنیٹ سائڈ پر، اور اس کے ٹپ پر فلاور جو ہے وہ گرو کر کے بن جاتے ہیں اور گروتھ سٹاپ کر دیتا ہے. دیکھ لیں اس کو جو ہے آپ جو اوریجنل پکچر ہے وہ پلانٹ ہے اس میں آپ ملاحظہ کریں. یہ دیکھ لیں، یہ سچویشن پھر آ جاتا ہے. یہ ایکسس یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک ایکسس نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے، یہ سیڈو ایکسس ہے. یہ ایک ایکسس نہیں ہے، یہ جدا جدا فلاور کا اپنا اپنا ایکسس ہے. جو مین ایکسس ہے وہ یہ ہے، یہاں تک یہ جب بننے کی سچویشن میں ہوتا ہے اور فلاور انفلوریسنس بن رہا ہوتا ہے تو یہاں تک یہ بنتا ہے. اس پر جو اس پوزیشن پر جو ہے فلاور بن جاتا ہے. پھر جب یہ فلاور میچور ہو جاتا ہے یہاں جی جب صحیح ہے، جب یہ انفلوریسنس بنتا ہے تو یہاں تک ہوتا ہے. اس فلورل جو ایکسس ہے پیرنٹ اس پر فلاور بنا تو اس سے پھر یہ جو ہے یہ ایکسس لیٹرل پوزیشن میں نکل آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے، پھر اس سے جو ہے فلاور بن جاتا ہے اس پر. پھر جو ہے اس سے جو ہے لیٹرل پوزیشن پر جو ہے دوسرا وہ نکل آتا ہے اور وہاں جو ہے فلاور بن جاتا ہے. پھر اس سے جو ہے یہ ایکسس نکلتا ہے. تو دیکھ لیں آپ پوزیشن آف فلاور کو آپ دیکھ لیں. پوزیشن آف فلاور کو جو ہے سیڈو ایکسس پر آپ جیسے ایکسس پر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ فلاور جو ہے یہ کیا ہے، یہ الٹرنیٹ پوزیشن پر لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس سائڈ پر ہے، یہ اس سائڈ پر ہے. پھر یہ اس سائڈ پر، یہ اس سائڈ پر، اس سائڈ پر، اس سائڈ پر، اس سائڈ پر، اس سائڈ پر. صحیح ہے، تو یہ بالکل کیا ہے زگ زیگ فیشن میں لگے ہوئے ہیں یا الٹرنیٹ پوزیشن پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ مونوکیزیل سائم پر. مونوکیزیل سائم میں پھر یہ کیا ہے، یہ اسکارپائڈ ہے یا سینسنس اس کو ہم کہتے ہیں، اسکارپائڈ سائم ہے. اپوزٹ سائڈ پر جو ہے وہ فلورل لیٹرل ایکسس جو ہے وہ نکلے ہیں. صحیح ہے، اور یہ سارا کا سارا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ ایک جو ہے وہ ایکسس لگ رہا ہے، لیکن یہ ایک ایکسس نہیں ہے، یہ سیڈو ایکسس ہے. ہر فلاور کا جدا جدا اپنا ایکسس ہے جی یہاں تک. پھر یہ جو ہے یہ پورشن یہ اس فلاور سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو ہے یہ اس فلاور سے. دیکھ لینا تو اپوزٹ سائڈ پر جو ہے وہ فلاور بن رہے ہیں زیگ زیگ میں. یہ اس طرف ہے، یہ اس طرف ٹھیک شو میری طرف ہے، یہ پھر اس سائڈ پر ہے. تو یہ کیا ہوا، یہ جو ہے یہ اسکارپائڈ سائم ہے. ہو پوری آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور جو ہے آپ نے اس کو پک کیا ہے. تو اس قسم کے سائموز انفلوریسنس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، یہ اسکارپائڈ ہوا. ڈاٹر ایکسس نکلے، اس کے ٹپ پر فلاور بنے، لیکن وہ ڈاٹر ایکسس کیا ہے، اپوزٹ سائڈ پر ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اس میں جو ہے دوسرا ٹائپ سائموز کا وہ ڈائیکیزل سائم ہے، بائی پیرس سائم ہے. سمجھنے میں جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے. فلورل ایکسس اینڈ ان اے فلاور. Two daughter axes arise from the parent and ends in a flower and so on. For example Setileria اور ایفومیا میں اس قسم کا جو ہے آپ کو سائمو نظر آئے گا. صحیح ہے، تو یہ سچویشن کیا ہے جی. اس میں مدر جو فلورل ایکسس ہوتا ہے وہ اینڈ کر جاتا ہے فلاور پر. صحیح، اس سے نیچے جو ہے دو ایکسیز پر نکل آتی ہیں. ایک ہی بجائے جب دو ایکسیز نکل آئے تو یہ آپ کا کیا ہوا، یہ مونوکیزیل سائم نہیں رہتا، یہ ڈائیکیزیل سائم ہے جی. اس کو بائی پیرس بھی کہتے ہیں، اس میں آپ کنفیوز نہ ہو. صحیح ہے، آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں، یہاں آپ فوکس کریں. یہ دیکھ لیں، یہ مدر جو ہے فلورل ایکسس ہے، اس کے ٹپ پر فلاور بنا تو اس سے کیا ہوا، نیکسٹ جو ہے ایکسس نکلا ایک سائڈ پر بھی اور دوسری سائڈ دو ایکسیز نکلتے ہیں اور اس کے ٹپ پر فلاور بن جاتے ہیں. پھر اس سے جو ہے دو ایکسیز، ٹھیک ہے، پھر اس سے بھی دو ایکسیز، اس کے ٹپ پر فلاور بنے.
ہر ایکسس سے جو ہے وہ دو دو نکل رہے ہیں ایکسس لیٹرل پوزیشن میں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو یہ ڈائیکیزیل سائم ہے بھائی، ڈائیکیزیل سائم ایپومیا میں اور سٹیلیریا میں جو ہے، اور اس قسم کے دوسرے بہت سے ایگزامپل ہے جو ہے اس میں ڈائیکیزیل سائم آپ کو مل سکتا ہے، آپ جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں. ہوپفلی آپ نے جو ہے یہ جو اسکیمیٹک ریپرزنٹیشن یا یہ ڈائیگرام کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ جو ہے یہ اوریجنل پکچر آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں جی، یہ سٹیلیریا ہے. سٹیلیریا میں آپ دیکھ لینا، یہ آپ کا فلورل ایکسس ہے، اس کے ٹپ پر فلاور بنا، اس سے یہ بڈ کنڈیشن میں ہے نا، اور یہ جو ہے اسے دوسرا ایکسیز نکلا. تو کیا ہوا؟ یہ آپ کا بائیپیرس ہوا. مدر ایکسیز سے فلورل ایکسیز سے دو جو ہے فردر ڈاٹر ایکسیز نکلے. یہ آپ کا بائیپیراسائم ہے. دیکھ لیں یہ ایپومیا ہے. ایپومیا سینٹرل جو فلاور مین جو ہے اولڈر ہے، اور اس سے پھر دو ڈاٹر ایکسیز نکلے ہیں، یہ اور یہ، اس پر جو ہے وہ بڈ کنڈیشن میں ہے فلاور. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ بائی پیراسائم ہے. بائی پیراسائم، آپ اس کو ڈائیکیزل سائم بھی کہتے ہیں. نیکسٹ چلیے جی، پولیکیزل سائم یا ملٹی پیراسائم. وہ تو بات ظاہر ہے، جو فلورل ایکسس ہے مین فلورل ایکسس اینڈز ان اے فلاور. جو فلورل ایکسس ہے وہ جو ہے اس کا وہ اس کے ٹپ پر فلاور بن جاتا ہے، گروتھ سٹارٹ کر دیتا ہے. مینی ڈاٹر ایکسیز arise from the parent end ends in the flower and so on. For example کلیٹروپس میں یوفوربیا میلائی ایٹسٹرا، یہاں جو ہے وہ پولیکیزل سائم ہے. تو مین ایکسس کے ٹپ پر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فلاور بن جاتا ہے. تو ایک یا دو کی بجائے مین ایکسس سے مینی جو ہے ڈاٹر ایکسیز نکل آتی ہیں. مینی ایکسیز، جب مینی ایکسیز نکل آئے تو یہ آپ کا پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ جو ہے آپ کا پولیکیزل سائم بن جاتا ہے. آپ ڈائیگرام ملاحظہ کریں، دیکھ لیں یہ مدر ایکسس یا فلورل ایکسس ہے، اس کے ٹپ پر یہ فلاور بنا. تو فلورل ایکسس سے پھر ڈاٹر ایکسیز نکلی، یہ نکلا، یہ نکل آتا ہے، یہ نکل آتا ہے، یہ نکل آتا ہے. تو کتنے نکلے؟ دو سے زیادہ نکلے نا لیٹرل پوزیشن میں. ایک، دو، تین، چار، چار، دو سے زیادہ ہوئے. تو جب دو سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم پھر پولیکیزل سائم بولتے ہیں. تو یہ فردر آپ جو یہ ایکسیز ہے اس کو ملاحظہ کریں تو وہ ٹپ پر جو ہے اس کا فلاور بنا ہے، وہ گروتھ سٹارٹ کیا ہے. اس سے لیٹر پوزیشن میں کتنے نکلے؟ ایک، دو، تین، چار. تو یہ کیا ہوا؟ اس سے بھی ملٹیپل نکلے. تو اس دوسرے جو ہے ایکسس کو، آپ ڈاٹر ایکسس کو ملاحظہ کریں تو اس پر یہ ایک ایکسس نکلا ہے، دوسرا نکلا ہے، تیسرا. تو یہ کیا ہے؟ دو سے زائد اس سے جب ڈاٹر ایکسیز نکلے فلورل ایکسس سے تو یہ آپ کا پھر ملٹی پیرس سائم بن جاتا ہے یا پولیکیزل سائم بن جاتا ہے. یہ پھر بائی پیرس یا مونوکیزل سائمو نہیں رہتا. ہوپفلی آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. صحیح. یہ آپ دیکھ لیں یوفوربیا میلائی کا یہ پلانٹ دیا گیا ہے، جس میں ملٹی پیرس کنڈیشن ہے. اس میں دیکھ لیں یہ جو ہے ایکسیز نکلے ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہے اسٹرانگ. صحیح ہے. یہ صحیح ہے. سینٹرل جو ایکسس ہوتا ہے تو اس سے مینی جو ہے ڈاٹر ایکسیز وہ نکل آتی ہیں، ساری انٹر کنیکٹڈ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ملٹی پیراسائم ہے. آپ اس کو کلیٹروپس میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. کلیٹروپس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلمے، پشتوں میں ہم اس کو پلمے بولتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے اس ایکسس کو. تو یہ ایکسس یہاں اس سے یہ فلورل مدر ہوا، مدر ایکسس پھر فلاور بنا ٹپ پر، اس سے یہ نکلا، یہ بھائی یہ نکلا. ٹھیک ہے. یہ ڈاٹر ایکسس میں دو سے زیادہ ہوئے نا، یہاں نکلتے ہیں سارے، بہت سارے جو ہے اسے ایک جو ہے مدر ایکسس فلورل ایکسس سے نکلے ہیں ڈاٹر ایکسس. تو یہ کیا ہے؟ پولی کیزل سائم ہے. آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. دیکھ لیں سینٹر میں فلاور، سائڈ وائز بھی جو ہے ایکسس نکلی، اس سائڈ پہ ایکسس نکلے، نیچے بھی یہ ایکسس ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا جی ملٹی کیزل سائم ہے. آپ یہاں دیکھ لیں. صحیح ہے. تو سینٹر میں فلاور اور جو ہے یہ سارے کے سارے وہ ملٹیپل ایکسیز، دو سے زائد پھر سینٹرل سے وہ نکلتے ہیں ایکسیز. تو آپ کا یہ پولیکیزل سائم بنا. ہوپفلی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. صحیح ہے. دیکھ لیے سینٹرل پھر توجہ سے اس کو دیکھیں، مظاہرہ کریں. یہ سینٹرل ایکسیز فلاور بنا، یہ ایکسیز نکلا، یہ ایکسیز ہے، یہ ایکسیز ہے. سو اس کے آل راؤنڈ بہت سارے ہیں. یہ ہے. صحیح. یہ ہے. تو کتنے ہوئے؟ فلورل ایکسس ہے، مینی نکلے.
کہ جب مین 2 سے زائد نکلے تو وہ یہ کیا پولیکیزل سائن کا ایگزامپل ہے جی. آگے چلتے ہیں, ہوپ فلی آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. جی ہم انفلوریسنس پڑھ رہے ہیں, ٹائپس آف انفلوریسنس میں آپ نے ریسیموس پڑھا, سائموس پڑھا, اور نیکسٹ جو ہے وہ اسپیشل ٹائپ ہے. اسپیشل ٹائپ کا ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ذرا آپ آسانی سے وہ ریکگنائز نہیں کر سکتے. سائموز اور ریسیموز ٹائپ سے آپ اس کو جو ہے ایک میں پلیس نہیں کر سکتے آسانی سے, تو دیٹس وائی اس کو ہم اسپیشل کیس میں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اسپیشل کیس میں اسپیشل ٹائپ میں پہلا جو ہے اس کو وہ کیا ہے, وہ ہائپینتھوڈیم ہے. ہائپینتھوڈیم میں جو دا ریسیپٹیکل, آپ اس کو ذرا ڈیفینیشن کی طرف توجہ کریں. دا ریسیپٹیکل گروز اپورڈ along its margin and form hollow pear shaped structure with an apical opening guarded by scales. ابھی تک جو آپ ٹائپس آف انفلوریسنس پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم جب فلورل ایکسس کی بات کر رہے تھے تو وہ elongated تھا. یہ دیکھ لیجیے, elongated, فلورل ایکسس elongated. یہ اسپیشل ٹائپ میں آپ کا جو فلورل ایکسس ہوتا ہے تو وہ elongated نہیں ہوتا, بلکہ وہ فلاسک شیپڈ یا کپ شیپ سٹرکچر انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوتا ہے. فلاسک شیپڈ یا کپ شیپ سٹرکچر انہوں نے ماڈیفائی کیا, اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے انٹیریئر پر جو ہے فلاور گرو کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ایسے ٹائپ کو پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہائپینتھوڈیم کہتے ہیں. انفلوریسنس ہے. یونیسیکشول فلاور ڈیولپ آن دا انر سرفیس آف دا ہولو ریسپٹیکل فار ایگزامپل. صحیح ہے. تو جو یہ فلاور شیپ سٹرکچر ہے وہ اس کے انٹیریئر سائڈ پر یونیسیکشول فلاور گرو کرتے ہیں. یونیسیکشول فلاور وہ جو میل اور فیمیل ہوتے ہیں. آپ ذرا ڈائیگرام میں دیکھیے, آپ نے انجیر کا جو وہ فروٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس قسم کا ہوتا ہے نا, گول فلاور شیپ. تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں وہ فلورل ایکسس ہے, لیکن وہ کیا, وہ ماڈیفائی ہوا ہے کپ شیپ سٹرکچر کو. آپ اس کا ٹرانسفر سیکشن لے لیں, یہ دیکھیں یہ اوپر جو ہے آل اراؤنڈ کلوزڈ ہے, اور ایپیکس پر جو ہے اس کا پور ہے, اس میں سوراخ ہوتا ہے. تو جب آپ اس کا سیکشن کٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس قسم کا دکھے گا. یہ انٹیریئر میں کیا ہے, اس میں یہ مینی جو ہے فلاورز لگے ہوئے ہیں, اور یہ فلاورز یونیسیکشول فلاورز ہے. یونیسیکشول فلاور, اور سٹاک جو ہے وہ ریڈیوسڈ ہوا ہے یا وہ ماڈیفائی ہوا یا اڈاپٹ ہوا ہے فلاس شیپ سٹرکچر یا پیئر شیپ سٹرکچر انہوں نے بنایا ہے نا. تو اس کے انٹیریئر پر وہ یہ کیا ہے, مینی جو ہے وہ فلاور گرو کیے ہیں. تو یہ اسپیشل ٹائپ آف انفلوریسنس ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہائپینتھوڈیم بھی کہتے ہیں, اس کو ہم سائکونیم بھی کہتے ہیں. صحیح. یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. انجیر کا جو ہے آپ ملاحظہ کریں. صحیح ہے. یہ اوریجنل پک ہے. انجیر کا جو فروٹ ہے اس کو کاٹا گیا ہے لانگیٹیوڈنلی. جب آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو یہ فلیش شیپ, یہ آپ ملاحظہ کریں جی, یہ کیا ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ریسیپٹیکل ہے. اور ریسیپٹیکل کی یہ وہ فلورل ایکسس جو ہے ماڈیفائی ہوا ہے, ریسیپٹیکل فلیش شیپ سٹرکچر بنایا ہے. یہ انٹیریئر میں یہ سارے فلاورز اس پہ اگے ہوئے ہیں, اور ایپیکس پر جو ہے یہ پور ہوتا ہے. اس میں جو ہے یونیسیکشول فلاور ہوتے ہیں. یونیسیکشول فلاور ہم کیا کہتے ہیں, میل فلاور جدا, فیمیل فلاور جدا. 3 قسم کے فلاور اس میں ہوتے ہیں, میل فلاور اور فیمیل فلاور. میل فلاور میں کیا ہوتا ہے, اسٹیمن ہوتا ہے. فیمیل فلاور میں کارپل ہوتا ہے, اسٹیمن نہیں ہوتا. اور گال فلاورز اس میں ہوتے ہیں. گال فلاور بھی فیمیل فلاورز ہے, پر اسٹیرائل ہے. گال فلاور فیمیل فلاور ہے لیکن اسٹیرائل ہے. اصل میں یہ ایک انسیکٹ ہوتا ہے, وہ اندر جو اس کے انجیر کے جو انفلوریسنس ہے اس کے اندر رہتا ہے, اپنے لائف سائیکل وہ کمپلیٹ کرتا ہے. تو وہ انسیکٹ جو ہے یہ گال فلاور کو جو ہے ایز اے فوڈ استعمال کرتا ہے. صحیح ہے. وہ کسی دوسرے تیسرے لیکچر میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے, یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہوپفلی آپ ہائپینتھوڈیم کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ سارے جو آپ کو دکھ رہے ہیں نا, یہ فلاورز ہے, اس میں فروٹ جو ہے یہ بناتے ہیں. نیکسٹ جو ہے جی اسپیشل ٹائپ سائیٹیم. سائیٹیم کیا ہے جی, ٹائپ آف انفلوریسنس ہے, اسپیشل ٹائپ آف انفلوریسنس ہے. انفلوریسنس کنسسٹنگ آف اسمال کپ لائک اسٹرکچر انکلوزنگ اے فیمیل فلاور اینڈ سیورل مین فلاور کریکٹرسٹکس آف پلانٹ ان دا جینس یوفوربیا. اس میں جو ہے بریڈس کیا کرتے ہیں, وہ انولیوکر بناتے ہیں. وہ بریڈس ایک دوسرے سے فیوزڈ ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ پراپر جو ہے وہ کپ شیپ بناتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے میل اور فیمیل فلاور جو ہوتے ہیں اس کو وہ انکلوز کرتے ہیں. تو اسپیشل ٹائپ آف انفلوریسنس ہے, اس کو ہم
کیا کہتے ہیں، سائیتیم کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈائیگرام میں، یہ اس میں بھی جو ہے میل فلاورز اور فیمیل فلاورز وہ سپریٹ ہوتے ہیں. یہ سنٹرل آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ کیا ہے، یہ فیمیل فلاور ہے، فیمیل فلاور. صحیح. اور یہ آپ کو اسٹیمن لائک جو دکھ رہے ہیں تو یہ سپریٹ فلاورز ہیں. یہ 2 3 4 مینی جو ہے میل فلاورز ہیں. تو اس کو کیا کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے یہ لیف لائک اسٹرکچر جو آپ کو دکھ رہی ہیں بریکٹس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں. اور فیوزڈ جو اس طرح ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ہے کپ شیپ اسٹرکچر بنایا ہے. تو یہ کیا ہے، اس کو ہم انولیوکر کہتے ہیں. یہ انولیوکر جو ہے میل کو اور فیمیل فلاور کو انکلوز کیے ہوئے ہیں. اور میل اور فیمیل فلاور جو ہے سارے ایک ایکسس پر پڑے ہوئے ہیں نا. صحیح ہے. تو ایک ایکسس پر جب پڑے ہو تو انفلوریسنس بن جاتا ہے. لیکن یہ کنکلوڈ کرنا کہ یہ زائموز ہے یا ریسیموز ہے، یہ مشکل ہے. تو اس میں اولڈ کو اور جو ہے ینگ کو آپ آسانی سے نہیں کر سکتے. نارملی جو ہے اس میں یہ فیمیل فلاور جو ہے وہ ارلی میچور ہوتا ہے. منداڑو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، ہم پشتوں میں اس کو یوفوربیا کہتے ہیں. تو اس میں یوفوربیا میں یہ انفلوریسنس کیا کہلاتا ہے، یہ سائیتم کہلاتا ہے. سائیتم کا آپ دوسرا جو ہے وہ ریپرزنٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، سنٹرل میں یہ فلاور ہے بھائی، یہ فیمیل فلاور ہے. سائڈ میں یہ آپ کو سٹیمنز لگ رہے ہیں، لیکن یہ سٹیمنز نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ میل فلاورز ہے، انکمپلیٹ فلاورز ہے نا. اس میں نہ سٹیمن ہے، نہ اس میں نہ آپ کو جو ہے وہ سیپل دکھیں گے. اس میں جو ہے پیٹل بھی نہیں ہے. اس میں جو ہے صرف جو ہے وہ سٹیمن ہے. جب صرف سٹیمن ہوا تو یہ انڈیویجول فلاور ہوا، میل فلاور. اور فیمیل فلاور میں آپ کو جو ہے وہ سیپل پیٹلز اور کارپل نہیں دیکھیں گے. صرف جو ہے وہ سیپل پیٹلز اور سٹیمنز نہیں دیکھیں گے، صرف کارپل ہوگا. اور آل اراؤنڈ اسے کیا ہے، لیوز جو ہے وہ موجود ہے، بریکٹس موجود ہے. اور بریکٹس ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں. اور فیوزڈ بریکٹس نے جو ہے وہ کپ شیپ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. اندر میں جو ہے میل اور فیمیل فلاور جو ہے ان کو انکلوز کیا ہوا ہے. تو اس ٹائپ کو انفلوریسنس کو ہم کیا کہتے ہیں، سائیتم کہتے ہیں. اور یہ یوفوربیا کا جو ہے وہ خاصہ ہے. اس میں جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پر آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. ہوپفلی آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. نیکسٹ جو ہے ورٹیسیلیسٹر. ورٹیسیلیسٹر ٹائپ ایک اسپیشل ٹائپ آف انفلوریسنس ہے. ان دس ٹائپ آف انفلوریسنس لیوز آر ارینج ان اپوزٹ مینر آن اسٹیم. اسٹیم پر، اسٹیم کے نوڈ پر جو ہے ایک سائڈ پر بھی لیف ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ پر بھی ہوتا ہے. فرام دا ایکزل آف ایچ لیف انفلوریسنس ڈیولپ. اور لیف جو 2 لیفس ہوتے ہیں، ہر لیف کے ایکزل میں جو ہے انفلوریسنس ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. فرام دا مین ایکسس لیٹرل ایکسس ارائزز آن وچ فلاورز آر فاؤنڈ. فار ایگزامپل اوسیمم. صحیح ہے. دیکھ لیں آپ ڈائیگرام میں اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لینا، یہ جو ہے مدر ایکسس ہے. مدر ایکسس پر یہ نوڈ ہوا، نوڈ کے ایک طرف بھی لیف، دوسری طرف بھی لیف. صحیح ہے، لیف ہے نا. اس کے ایکزل میں آیا آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک سائڈ پر بھی انفلوریسنس ہے اور دوسری سائڈ پر بھی انفلوریسنس ہے. صحیح. یہ دیکھ لیں آپ، اس سائڈ پر جو ایکزل میں انفلوریسنس بنا ہوا ہے، ایک سائڈ پر بھی جو ایکزل لیف ایکزل میں یہ انفلوریسنس ہے. یہ سینٹرل فلاور ہے، تو اس سے پھر 2 لیٹرل ایکسس نکلتے ہیں. یہ ریڈ کلر یہ اسمال دکھ رہا ہوگا آپ کو، تو یہ اس کے ایکسس سے نکلے ہیں. بائیپیرس ہے اصل میں. یہ بھی یہاں بھی جو ہے مین سینٹرل میں فلاور بنا ہوا ہے، ایک سائڈ پر بھی فلاور اور دوسری سائڈ پر ہے بائیپیرس سائم. تو یہ کیا نوڈ پر یہ بناتا ہے. تو اس قسم کے اسپیشل ٹائپ، کیونکہ اس کے ایگزیز بہت شارٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ کنکلوڈ کرنا کون سا اولڈر ہے کون سا ینگر ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسپیشل ٹائپ میں ہم اس کو ڈالتے ہیں. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ورٹیسیلیسٹر ٹائپ کہتے ہیں. یہ اوسیمم جو اوسیمم میں یہ آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ اس کا اوریجنل پکچر ہے. یہاں یہ لیف ہے، یا آپ اس کو ملاحظہ کریں، یہ نوڈ ہے نا. نوڈ پر ایک طرف سائڈ پر بھی لیوز، دوسری سائڈ پر بھی اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور اس ایکزل میں بھی بائیپیرس سائم اگا ہوا ہے اور اس سائڈ پر بھی ہے. یہ سنگل فلاورز نہیں ہے، بائیپیرس سائم ایک جس پر میں نہیں بنے ہیں. یہ سینٹرل جو ہے وہ میچور ہے، سائڈ پر یہ بڈ اور دوسری سائڈ پر بھی بڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ انفلوریسنس ایکزل میں 2 اگے ہوئے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ورٹیسیلیسٹر ٹائپ. نیکسٹ آپ اس کو ملاحظہ کریں. دیکھ لیجیے، یہ لیف ہے، یہ بھی لیف ہے، اپوزٹ سائڈ پر ہے، نوٹ پر لگے ہوئے ہیں.
اور اکثر کیس میں جو ہے وہ کیا، یہ جو انفلوریسنس ہوتا ہے نا، تو وہ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سارے نوٹ کو اس سائڈ پر اپنا ہوتا ہے اور اس سائڈ پر اپنا جدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے پھر جب فلاور اس میں جو ہے جی جب فلاور اس میں یہ اس سائڈ اور اس سائڈ والا انفلوریسنس اتنا پھر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سارے جو ہے نوٹ کو، آل اراؤنڈ دا نوٹ کو وہ کور کر لیتا ہے. صحیح ہے. اس ٹائپ کا کہ انفلوریسنس کو ہم کیا کہتے ہیں، ورٹیسیلسٹر. ہوپفلی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. صحیح ہے. اس میں یہ کنکلوڈ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ سائموز ہے کہ ریسیموز ہے، تو اسپیشل ٹائپ میں اس کو ہم پھر پڑھتے ہیں. جی اسپیشل ٹائپ میں چوتھا جو ہے وہ کیس ہے. اسپیشل ٹائپ میں کتنے ہیں؟ 4. پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ پہلے آپ نے جو ہے وہ ہائپنتھوڈیم پڑھا. دوسرے نمبر پر پھر آ جاتا ہے جی سائیتیم. تیسرے نمبر پر آپ نے ورٹیسیلسٹر. چوتھا جو ہے اس کو ہم اسکیپیجیریس سائم بھی کہتے ہیں. اسکیپیجیریس سائم یا اس کو امبلیٹ سائموز ہیڈ بھی کہا جاتا ہے. اسکیپیجیریس سائم اور امبلیٹ سائموز ہیڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ اونین جو پلانٹ ہے ایلیم سیپا، اس میں جو ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھ لی اس کو سمجھیے. ان اونین دا فلاورز آر born ایٹ دا ٹپ آف لانگ لیفلی اسٹاک arises in the midst of the radical leaves. اونین آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا. دیکھ لیں آپ اس ڈائیگرام کو ذرا. خیر پہلے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ساری لیوز ہیں. اوپر یہ جو ہے اسکیل لیوز لگے ہوئے ہیں. انٹیریئر میں اس کے لیوز ہے وہ فلیشی ہے، اور یہ جو ہے گرین فولیج لیوز ہے سارے. دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ نیچے جو ہے یہ روٹس ہیں. ہم نے جو ہے روٹ ٹرمینالوجی اور اسٹیم ٹرمینالوجی پڑھی ہے. اس میں جو اونین میں یہاں ڈسک شیپ جو ہے وہ اسٹیم ہوتا ہے اور ریڈیوسڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے بھائی. اس کو آپ ریکال کریں تو اسٹیم پر لیوز اگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹیم روٹ اور لیوز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے. مین جو روٹ لیوز جو ہے وہ روٹ کے بہت زیادہ نزدیک ہے. ایسی لیوز جو روٹس کے بہت زیادہ نزدیک ہو پلانٹ میں، بعض پلانٹ میں ہوتے ہیں، تو اس لیوز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریڈیکل لیوز. صحیح ہے. آل اراؤنڈ یہ ریڈیکل لیوز بائی لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. کیا ہوتا ہے جب یہ فلاورنگ اس کی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اسٹیم سے ریڈیوس اسٹیم سے بٹوین جو یہ ریڈیکل لیوز ہے ایک شوٹ نکل آتا ہے. شوٹ برانچ کو کہتے ہیں جی، آپ جانتے ہیں. لیکن یہ شوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ لیپ لیس ہوتا ہے. شوٹس برانچز پر جو ہے شاخوں پر تو پر پتے اور فلاور لگتے ہیں نا. تو اونین میں جو یہ شوٹ بنتا ہے اسٹیم سے اور ان بٹوین دی لیوز، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لیف لیس ہوتا ہے. اس پر لیوز نہیں ہوتے، لیف لیس ہوتا ہے. تو یہ اسپیشل ٹائپ آف شوٹ ہے. اس کو ہم اسکیپ کہتے ہیں. اسکیپ SCAPE اسکیپ. اور اس شوٹ پر اسکیپ پر جو ہے پھر فلاور بن جاتے ہیں، کلیکشن بناتے ہیں. تو یہ اس انفلوریسنس کو، کلیکشن کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اسکیپیجیریس سائم کہتے ہیں. آ جائے ڈیفینیشن کی جانب. ان اونین دا فلاور آر born اینڈ دا اینڈ آف لانگ لیف لیس اسٹاک. یہ آپ نے پڑھا. فلاور کہاں بنتے ہیں جی؟ لیف لیس اسٹاک ہے، شوٹ ہے اس کے ٹپ پر. ٹھیک. اس لیف لیس اسٹاک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکیپ کہتے ہیں. ایرائز ان دا midst آف دا ریڈیکل لیوز. وہ کہاں سے ایرائز ہوتا ہے؟ اسٹیم سے ایرائز ہوتا ہے، اور بٹوین جو ہے لیوز وہ گرو کرتا چلا جاتا ہے اور پھر نکل آتا ہے، اور اس کے ٹپ پر جو ہے وہ فلاور بن جاتے ہیں. دا فلاور آر ارینج ان مینی ہیلیکائڈ سائموس کلسٹر. یہ آپ کو دیکھ لیں، یہ جو ہے انلارج کر کے دیا گیا. اسکیپ کو کاٹا گیا ہے نا یہاں سے، اور اس کو انلارج کر کے دیا گیا ہے. تو یہ آپ کو فلاور دکھ رہے ہیں. یہ فلاور ہے، یہ فلاور ہے. تو یہ سارے کلیکشن بنا رہے ہیں. اس میں جو مین سٹاک ہے آپ کا وہ ریڈیوس ہوا ہے. ڈسک وہ جو ہے وہ فلیٹ اینڈ ڈسک لائک اسٹرکچر کو وہ بھی ریڈیوسڈ ہوا ہے، اور اس پر فلاور بنے ہیں. تو اس کو آپ آسانی سے کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یار یہ اس میں اولڈر کون سا ہے اور ینگر کون سا ہے. بٹ ایکچولی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سائموز انفلوریسنس فیشن ہے. اور سائموز میں ہیلیکائڈ میں یہ سارے فلاورز اگے ہوئے ہیں. نہیں نا؟ سائموز آپ جانتے ہیں، ہیلیکائڈ کو بھی آپ جانتے ہیں. انفلوریسنس اپیئر لائک این امبل. دے آر آلسو کالڈ امبلیٹ سائموز.
اور یہ امبل کی طرح بھی لگ رہا ہے. امبل ہم کہتے ہیں جو ایک پوائنٹ سے مینی فلاور ایک چیز نکلے اور جو ہے وہ اوپر پوزیشن فلاور کے وہ سارے سیم ٹو سیم آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امبل کہتے ہیں. لیکن امبل آپ نے کہاں پڑھا؟ وہ امبل آپ ریسیموز میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ یا تو یہ سائموز ہے نا، دیکھ لینا سنٹر میں جو ہے وہ یہ میچور فلاور سنٹر میں ہے اور سائڈ وائز جو ہے وہ ینگر فلاور ہے. تو ایسے انفلوئنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے کو ہم سائموز کہتے ہیں جب فلورل ایکسس ریڈیوس ہو ڈسک لائک اسٹرکچر کو. ڈسک لائک صحیح، ڈسک لائک کے انٹیریئر میں اولڈر فلاور ہو اور پیریفری سائڈ وائز اس میں ینگر فلاور ہو، تو یہ کون سا انفلوئنس کہلاتا ہے؟ یہ سائموز ہے بھائی. صحیح، تو یہ اصل میں یہ سائموز انفلوئنس ہے. لیکن ایک چیز وہ انٹرنوڈ اس میں اتنی شارٹ ہے کہ آپ آسانی سے اس کو نہیں کنکلوڈ کر سکتے. تو اسپیشل ٹائپ میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کیا، یہ اس کو اسکیپیجیریس سائم بھی کہتے ہیں. اسکیپیجیریس سائم، اسکیپ اس شوٹ کی وجہ سے، اسٹاک کی وجہ سے، اور چونکہ اس پر اوپر انفلوئنس بنا ہوا ہے اور وہ سائموز ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکیپیجیریس سائم کہتے ہیں. دوسرا نام جو امبیلیڈ سائموز کا دیا گیا ہے تو وہ کس وجہ سے، کیوں امبل میں جو ہے وہ سارے فلاورز ایک پوائنٹ سے نکلتے ہیں تقریباً اور وہ سیم پوزیشن پر آ جاتے ہیں. اسٹاک اس کے سیم پوزیشن پر ہوتے ہیں تو وہ اس کے جو ایپیکس پر بھی وہ تقریباً سیم پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو اس کو ہم امبل کہتے ہیں. وہ امبل آپ نے کہاں پڑھا؟ وہ آپ نے ریسیموز میں پڑھا ہے. صحیح ہے، وہاں آپ نے جو ہے وہ کیپیچولم بھی پڑھا ہوگا. کیپیچولم میں بھی جو اسٹاک آپ کا ہوتا ہے تو وہ پلیٹ لائک اسٹرکچر کو ریڈیوس ہوا ہوتا ہے، وہاں ہم نے پڑھا. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ سائڈ وائز جو ہے میچور فلاور، سائڈ وائز جو ہے وہ میچور فلاور اور سائڈ سے جو ہے آپ انٹیریئر کو آتے ہیں تو مڈ میں ینگر فلاور ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ وہ سینٹریپیٹل فیشن میں وہ فلاور بنتے ہیں نا کیپیچولم میں. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں سینٹریفیوگل فیشن میں بنے ہیں. سینٹریفیوگل مین سنٹر میں، یہ آپ دیکھیں کب اسٹرکچر سنٹر میں جو ہے وہ فلاور اولڈر، اور جب سنٹر سے آپ سائڈ وائز آتے ہیں تو فلاور ینگر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ سینٹریفیوگل موڈ آف ڈیولپمنٹ ہے فیشن میں یہ فلاور ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے ریسیموز کے وہ اپوزٹ ہے. تو یہ اصل میں سائموز ہے. سائموز امبیلیڈ سائموز ہیڈ ہے. ہوپفلی آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. آپ ذرا توجہ سے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں، آپ اسٹڈی کریں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہوپفلی آپ صحیح جی، یہاں تک کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے فروٹ ٹرمینالوجی وہ سٹارٹ کریں گے. سننے کا، سمجھنے کا اور ٹائم دینے کا شکریہ جی. خوش رہے، آباد رہیں. السلام علیکم.